السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کریز ٹو شائن، جہاں پر آپ سیکھیں گے انگلش لینگویج کے بارے میں. یہ اس سیریز کا تیسرا لیکچر ہے اور پہلے لیکچر میں ہم پارٹس آف اسپیچ اور دوسرے لیکچر میں ناؤن کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. اس لیکچر میں ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ پروناؤن کیا ہوتے ہیں، پروناؤن کی کتنی ٹائپس ہیں اور پروناؤن ہوتے ہی کیوں ہیں. سب سے پہلے وٹ از پروناؤن. وٹ از پروناؤن پروناؤن کا مطلب کیا ہے؟ پروناؤن ایکچولی جو ورڈ پروناؤن ہے یہ خود ہمیں بتائے گا کہ پروناؤن کیا ہوتا ہے. بچپن سے آپ ایک ڈیفینیشن پڑھتے آ رہے ہو کہ پروناؤن ہر اس لفظ کو کہتے ہیں جو نام کی جگہ پر آئے. نام کی جگہ پر استعمال ہونے والا لفظ پروناؤن کہلاتا ہے. یعنی پرو اینڈ ناؤن. پرو مینس فار اینڈ ناؤنز مین نیم، یعنی فار نیم، نام کے لیے. یعنی ہر وہ لفظ اینی ورڈ آر ورڈز دیٹ از یوزڈ فار پروناؤن، جو نام کے لیے استعمال ہوگا. پروناؤن کو ڈیٹیل سے پڑھنے سے پہلے آپ کو کیا معلوم ہے کہ پروناؤن پڑھے ہی کیوں جاتے ہیں؟ یعنی پروناؤن کیوں ہوتے ہیں، کیوں استعمال کیے جاتے ہیں؟ جب نام جو موجود ہے تو نام کے لیے ایک علیحدہ سے لفظ پرو کس لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں. میرا ایک دوست ہے چودھری ارسلان خالد. میں لکھوں گا چودھری ارسلان خالد از مائی بیسٹ فرینڈ. چودھری ارسلان خالد is an intelligent boy. Chaudhry Arslan Khalid is punctual. Chaudhry Arslan Khalid always stands first. And Chaudhry Arslan Khalid takes exercise daily. اگر ہماری زندگی میں اس دنیا میں پروناؤن ہوتے ہی نہ تو پھر ہم ہر دفعہ نام کو ہی ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. And Chaudhry Arslan Khalid takes exercise daily. Chaudhry Arslan Khalid gets up early in the morning. یعنی چودھری ارسلان خالد پورے ایسے میں ہی ہم چودھری ارسلان خالد کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، جو کہ ایک تو ڈسٹرائے کر دیتا ہماری رائٹنگ کی بیوٹی کو بھی، اور بہت بورنگ ہو جاتی ہے انگلش لینگویج. اب اگر ہم پروناؤن یوز کریں تو یہی چیز کیا کہلائے گی؟ چودھری ارسلان خالد از مائی بیسٹ فرینڈ. ہی از اے انٹیلیجنٹ بوائے. ہی از پنکچوئل. ہی آلویز اسٹینڈس فرسٹ. اینڈ ہی ٹیکس ایکسرسائز ڈیلی. یعنی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پروناؤن بیوٹیفائی کرتے ہیں لینگویج کو، اس میں ریپیٹیشن کو ختم کرتے ہیں، اور پروناؤن کی موجودگی الفاظ کو، اس کی لینتھ کو بھی کم کر دیتی ہے. اب ہمیں معلوم ہے کہ پروناؤن کیوں استعمال کیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ لینگویج کو بیوٹیفائی کرتے ہیں اور ان کے بغیر لینگویج بہت ہی زیادہ بورنگ ہوتی. پروناؤن بچپن سے ہم جب بھی پروناؤن پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ 7 لفظ ضرور آتے ہیں: آئی، وی، دے، یو، ہی، شی، اٹ. لیکن کیا صرف یہی پروناؤن ہوتے ہیں؟ کیا ان کے علاوہ بھی کوئی پروناؤن ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل ہو سکتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی لفظ جو نام کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے اسے آپ پروناؤن کہتے ہو. اینی ورڈ جو بھی نام کی جگہ پر استعمال ہو. اب اسے ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں. وہ کہاں رہتا ہے؟ وہ کہاں رہتا ہے. اگر یہاں پہ مجھے معلوم ہو کہ وہ کس جگہ پر رہتا ہے تو میں لکھ سکتا ہوں وہ لاہور رہتا ہے، وہ اسلام آباد رہتا ہے. اب یہ وہ لاہور رہتا ہے، لاہور کی جگہ پر کہاں استعمال کیا گیا؟ اٹ مینس کہ کہاں یہاں پر پروناؤن کے طور پر آئے گا. یعنی کہاں ایز اے پروناؤن یہاں پر آ رہا ہے. ویئر ڈز ہی لیو، یعنی ویئر جو ہے ایز پروناؤن کے طور پر آئے گا. اسی طرح کوئی تمہارا انتظار کر رہا ہے. کوئی کا لفظ پروناؤن ہے، کیونکہ میں کہہ سکتا ہوں نعمان تمہارا انتظار کر رہا ہے. اب نعمان کی جگہ پر یہ لفظ آیا ہے کوئی، اٹ مینس کوئی بھی پروناؤن کے طور پر آ رہا ہے. اگر آپ اسے انگلش میں دیکھیں تو سم ون از ویٹنگ فار یو، سم ون از آلسو پروناؤن. اور اگر مزید آگے دیکھیں تو وہ کھانے میں کیا پسند کرتی ہے؟ وہ کھانے میں پیزا پسند کرتی ہے. پیزا کی جگہ پر یہاں پہ کیا لکھا گیا؟ کیا بھی ایک پروناؤن ہوگا، کیونکہ یہ نام کی جگہ پر آ رہا ہے. کوئی بھی چیز جو نام کی جگہ پر آئے پروناؤن کہلاتی ہے. وٹ ڈز شی لائک ٹو ایٹ؟ وٹ از ہیئر ایز اے پروناؤن، کیونکہ یہ نام کی جگہ پر آیا ہے. کون اپنا کام نہیں کر رہا ہے؟ جاوید اپنا کام نہیں کر رہا ہے، لیکن یہاں پر کون جاوید کی جگہ پر آ رہا ہے. یعنی یہاں پر اگر مجھے نام پتا ہوتا تو میں کہتا جاوید اپنا کام نہیں کر رہا ہے، لیکن یہاں پہ کون اپنا کام نہیں کر رہا ہے، نام کی جگہ پر استعمال ہونے والا لفظ. کون یہاں پر پروناؤن ہوا.
who is not doing his work. And lastly, یہ قلم کس کا ہے؟ اب مجھے اگر یہ پتا ہو کہ یہ قلم کس کا ہے تو میں کہہ سکتا ہوں یہ قلم جو ہے وہ سیف کا ہے، یہ قلم سیف کا ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم، اس وجہ سے میں کہوں گا یہ قلم کس کا ہے. تو کس کا جو لفظ ہے یہ بھی ایک نام کی جگہ پر آ رہا ہے. سو کس کا از آلسو a pronoun. whose pen is this. سو ہم نے یہ دیکھا کہ ہم اکثر جب پروناؤن کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں پہلے کچھ الفاظ آتے ہیں، آئی، وی، دے، یو، ہی، شی، اٹ، یہ 7 الفاظ ہی اکثر ہمارے ذہن میں گھومتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ بھی بہت سارے پروناؤن ہو سکتے ہیں. یعنی کوئی بھی لفظ جو نام کی جگہ پر آ رہا ہے، جس نے نام کو ریپلیس کیا ہے، نام کو سبسٹیٹیوٹ کیا ہے، وہی پروناؤن ہوگا. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اوکے. اینڈ ورڈس دیٹ آر یوزڈ ان دا پلیس آف ناؤن. نام کی جگہ پر کوئی بھی لفظ اگر استعمال ہوگا تو وہ پروناؤن کہلائے گا. اب ہمیں پروناؤن کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہو چکا ہے. سو ہم اس کی ایک فارمل سی ڈیفینیشن بنا لیتے ہیں. ورڈ آر گروپ آف ورڈس دیٹ سبسٹیٹیوٹ ناؤن آر ناؤن فریز. جو نام یا ناؤن فریز کو ریپلیس کرے، سبسٹیٹیوٹ کرے، اس کی جگہ پر آئے، اسے پروناؤن کہیں گے. کوئی بھی لفظ. ہاں، اس میں ایک بات کلیئر کرنا ضروری ہے کہ پروناؤن تب آتے ہیں جب پہلے ناؤن مینشن کیا گیا ہو. جیسے چودھری ارسلان خالد میرا بہترین دوست ہے، وہ یہاں پہ پہلے ناؤن آ چکے، اس کے بعد پھر آپ اسے بعد میں جتنا بھی ایسے لکھو گے اس میں، یعنی مائی بیسٹ فرینڈ پر اگر ایسے ہے تو پہلے سینٹینس میں آپ اس کا نام، اپنے بیسٹ فرینڈ کا نام، اور بعد میں آپ اس کے بارے میں یعنی ہی یا پروناؤن کے طور ہی وغیرہ آپ پروناؤن میں یوز کرتے رہو گے. سو اب ہم جانتے ہیں اس کی ایگزامپل کو کہ آئی، وی، دے، یو، ہی، شی، اٹ، وین، ویئر، وہ، سم ون، وچ ون، کوئی بھی کسی بھی طرح کا لفظ جو نام کی جگہ پر آ رہا ہے وہ پروناؤن کہلائے گا. تو اس کی کوئی ٹائپس، مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ لفظ پروناؤن ہے، یعنی ہر وہ لفظ، کوئی بھی لفظ جو نام کی جگہ پر آئے. ٹائپس آف پروناؤن. تو پروناؤن کتنی ٹائپس کے ہوتے ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ پارٹس آف اسپیچ 9 طرح کے ہوتے ہیں، اسی طرح ناؤن بھی 9 طرح کے ہوتے ہیں. سو جو پروناؤن ہے وہ 11 ٹائپس کے ہوتے ہیں. دیر آر 11 ٹائپس آف پروناؤن. سب سے پہلے پرسنل پروناؤن، سب سے زیادہ یوز ہونے والے. سبجیکٹو پروناؤن، آبجیکٹو پروناؤن، ریفلیکسو پروناؤن، ڈیمونسٹریٹو پروناؤن، ریلیٹو پروناؤن، پوزیسو پروناؤن، انڈیفینیٹ پروناؤن، انٹروگیٹو پروناؤن، ریسیپروکل پروناؤن اینڈ انٹینسو پروناؤن. سو ہم باری باری ان سب پروناؤن کو دیکھیں گے، ان کی ڈیٹیل میں جائیں گے اور پڑھیں گے کہ یہ کیا ہوتے ہیں اور ان کا کیسے استعمال کیا جاتا ہے. پروناؤن. لیکن جب ہم پروناؤن کے بارے میں پڑھتے ہیں تو پہلے لفظ جو ہمارے ذہن میں آتے ہیں وہ آئی، وی، دے، یو. آپ سے گوگل کریں تب بھی آئی تھنک ایسا ہی کہ آئی، وی، دے، یو، ہی، شی، اٹ، یہ 7 نام ہمیشہ آپ کے سامنے آئیں گے. تو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہی کیوں؟ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی سلائیڈز میں کہ پروناؤن ہر اس لفظ کو کہتے ہیں، ہر اس لفظ کو کہتے ہیں جو نام کی جگہ پر آئے. تو یہ 7 اتنے مشہور کیوں ہیں؟ وائی دیز 7؟ یہ 7 اتنے مشہور کیوں ہیں؟ کیا آپ کو اس کا جواب پتہ ہے؟ اگر پتہ ہے تو آپ اسے کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں. آئی، وی، دے، یو، ہی، شی، اٹ اتنے کامن کیوں ہیں، اتنے فیمس کیوں ہیں؟ دیکھو، جب پروناؤن ہم بات چیت کرتے ہیں نا تو ہم اپنے بارے میں بات کرتے ہیں، کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں، کسی سے بات کرتے ہیں. جب میں اپنے بارے میں کچھ کہوں گا تو میں آئے، جب کسی سے بات کر رہا ہوں گا تو یو، اور اگر کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، ہی، شی، اٹ، دے وغیرہ، ان سب میں آپ اسے استعمال کرتے ہیں. یعنی ہم جب باتیں کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، لوگ آپس میں بات کرتے ہیں تو وہاں پر سب سے زیادہ جو بات چیت ہوتی ہے، پروناؤن یوز ہوتے ہیں، وہ یہی پروناؤن یوز ہوں گے، آئی، وی، دے، یو، ہی. لیکن یہاں پر جو اٹ ہے، اٹ بھی یہاں پر استعمال ہوگا. ویسے اٹ بے جان چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ جانداروں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. یعنی جس کا جینڈر آپ کو نہیں پتا کہ وہ میل ہے یا فیمیل ہے تو آپ اس کے لیے بھی اٹ لگا سکتے ہو. جیسے اٹ از اے بیوٹیفل فلاور، فلاور جو ہے، یا اٹ از اے لانگ ٹالسٹ ٹری. سو ٹری جو ہے وہ لیونگ تھنگ ہے، لیکن چونکہ آپ اس کے لیے ان چیزوں کو یوز کر سکتے ہو. اینیملس کے لیے بھی اٹ یوز ہوتا ہے، اینڈ جو چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی آپ اٹ کے ساتھ بلا سکتے ہو. سو یعنی اٹ جو ہے وہ ویسے تو نان لیونگ تھنگس کے لیے، لیکن لیونگ تھنگ میں بھی جن کا جینڈر آپ کو معلوم نہیں ہے آپ ان کو بھی اٹ کے ساتھ پروناؤنس کر سکتے ہیں. سو چونکہ ہم بات چیت میں اکثر انہی پروناؤن کو یوز کرتے ہیں تو سب سے زیادہ استعمال ہونے والے پروناؤن یہی 7 ہیں. اسی وجہ سے یہ بہت فیمس ہے. اور
اب انہی پروناؤنس کو کیونکہ یہ سب سے زیادہ فیمس ہے تو انہیں مزید کیٹاگرائز کیا گیا. اب بات کرنے والا یعنی میں، آئی، یا پھر ہم، اگر میں سنگولر ہوں گا تو آئی، اگر زیادہ لوگ ہوں گے تو ہم. اب انہیں فرسٹ پرسن یا اردو میں واحد متکلم کہا جاتا ہے، یعنی بات کرنے والے کو. جو بات کر رہا ہوگا آئی اور یا پھر وہی. اب جس سے بات کی جا رہی ہوگی وہ ہوگا سیکنڈ پرسن، یعنی جس سے بات کی جا رہی ہے، جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے، جو آپ سے گفتگو کر رہا ہے، وہ سیکنڈ پرسن ہے. اور جس کے بارے میں جو وہاں پہ موجود نہیں ہے، اگر وہاں پہ موجود ہوگا تو وہ سیکنڈ پرسن ہے نا. آپ بات کر رہے ہو تو وہ فرسٹ پرسن ہے، جو دوسرا بندہ بیٹھا ہے وہ سیکنڈ پرسن ہے. اور جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہو وہ یا تو کوئی لڑکا ہوگا، کوئی لڑکی ہوگی، یا کوئی بہت سارے گروپ ہوگا. جیسے اگر سنگولر ہے تو آپ ہی، شی، اٹ، اور اگر زیادہ لوگ ہیں تو دے. یعنی فرسٹ پرسن آئی اگر واحد ہے، سنگولر تو آئی اگر زیادہ لوگ ہیں سو وہی. اگر ہم بات کریں ہم، سو ہم یہاں پہ وی کے طور پر اسے لکھتے ہیں. اینڈ یو سیکنڈ پرسن، یعنی تم کیسے ہو، تم کیا کر رہے ہو، یعنی یو، ہاؤ آر یو، وٹ آر یو ڈوئنگ. اور وہ کیا کر رہا ہے، وٹ از ہی ڈوئنگ. سو جو موجود نہیں ہے وہ تھرڈ پرسن. اب چونکہ یہ پروناؤن، یہ 7 پروناؤن بہت زیادہ فیمس ہیں، بہت مشہور ہیں، بہت فریکوینٹلی یوز ہوتے ہیں، سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں. سو ان کے آگے کچھ فارمز بھی ہیں. ایک کو سبجیکٹو فارم کہتے ہیں، آئی، می، مائی. آپ نے پڑھا ہوگا ان کے بارے میں، تو اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے نہیں پڑھتے، لیکن صرف اوور ویو کہ آئی، می. آئی جو ہے وہ سبجیکٹو فارم ہے. سبجیکٹ مینس کام کرنے والا آبجیکٹ جس پر کام ہو رہا، اور پوزیسو مطلب ملکیتی حالت. آئی اسپینڈ مائی ویکیشن ان ناردرن ایریاز آف پاکستان. سو آئی اسپینڈ، میں نے گزاری. سو آئی یعنی کام کرنے والا سبجیکٹو فارم ہے. اور ہی پرچیز دا رسٹ واچ فار می، اس نے میرے لیے ایک گھڑی خریدی، میرے لیے یعنی جس کے لیے کوئی کام کیا گیا ہے وہ آبجیکٹ ہے. سو یہاں پہ آئی کی آبجیکٹو فارم استعمال ہوگی. سو یہ ایک بالکل علیحدہ ٹاپک ہے، تو آج ہم اس کے اوپر بالکل بھی ڈسکس نہیں کرنے والے. ہم آگے چلتے ہیں. اینڈ پرسنل پروناؤن. اب سب سے پہلی ٹائپ، ہم نے 11 ٹائپس پڑھی ہیں پروناؤن کی. سو ان میں سب سے پہلی جو ٹائپ ہے وہ ہے پرسنل پروناؤن. پروناؤن دیٹ آر ایسوسیٹیڈ ود فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اینڈ تھرڈ پرسن. یعنی جو آئی، وی، دے، یو، ہی، شی، اٹ یہ ہم استعمال کرتے ہیں، ان میں یہ والے پروناؤن پرسنل پروناؤن کہلاتے ہیں. اس میں آئی اور وی فرسٹ پرسن ہے، ہی، شی، اٹ تھرڈ پرسن ہے، اور یو سیکنڈ پرسن ہے. سو ناؤن یعنی پروناؤن جو کہ ایسوسیٹیڈ ہوتے ہیں فرسٹ پرسن سے، سیکنڈ پرسن سے، یا تھرڈ پرسن سے، یا وہ فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن یا تھرڈ پرسن کی جگہ پر آ رہے ہیں. جیسے میرا نام جو ہے، ایک لڑکے کا نام ہے ارسلان. سو ارسلان اب میرے سامنے موجود ہوگا تو میں اسے کہوں گا تم، اور اگر وہ موجود نہیں ہے تو وہ. ٹھیک ہے، تو تم، وہ یعنی یو اینڈ ہی، دیز آر پرسنل پروناؤن. I am arranging a tour to northern areas of Pakistan. میں northern area of پاکستان یعنی فرسٹ پرسن میں، بات کرنے والا. This is first person I. وہی، یہ بھی فرسٹ پرسن ہے پلورل میں. We are working on a project. ہم ایک پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں. ہم سب کے نام ہے، لیکن ہمارے ناموں کی جگہ ایک لفظ آیا ہے we، ہم. You are famous in your college. سیکنڈ پرسن تم، میرے سامنے بیٹھا ہے، میں اس سے بات کر رہا ہوں. You تم. So you is a second person. She loves her family very much. وہ اپنے خاندان سے بہت محبت کرتی ہے. سو she جو ہے، اب میرے اگر کوئی سامنے بیٹھے ہوتے تو میں اسے تم کہتا، لیکن وہ موجود نہیں ہے، پریزنٹ نہیں ہے، غائب ہے. سو اس وجہ سے یہ تھرڈ پرسن ہوگا she. He lives in لاہور. وہ لاہور میں رہتا ہے. سو ٹائپس آف پروناؤن ہم جانتے ہیں کہ ہم پہلی ٹائپ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. سو پرسنل پروناؤن کو ہم نے دیکھا، یعنی ایسے پروناؤن جو کہ فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن، یعنی اگر آسان زبان میں کہیں تو آئی، وی، دے، یو، ہی، شی، اٹ، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں انہیں آپ پرسنل پروناؤن کہتے ہو. دیز آر پرسنل پروناؤن. سو پرسنل پروناؤن مزید آگے 2 کیٹیگری میں انہیں بانٹا گیا ہے. سب سے پہلے سبجیکٹو پروناؤن اور دوسرے آبجیکٹو پروناؤن. سبجیکٹو پروناؤن، سبجیکٹ ہمیں معلوم ہے، مطلب پتا ہوتا ہے کہ سبجیکٹ یعنی کام کرنے والا. کوئی کام ہو رہا ہے اور اس سے جو کر رہا ہے وہ ناشتہ کرتا ہے، تو ناشتہ کرنا جو کام ہے اور کرنا کام ہے، اور کون کر رہا ہے وہ یہاں پر ایسے سبجیکٹ کے طور پر آ رہا ہے. اینڈ اسی طرح آبجیکٹ یعنی جس کے بارے میں کام کیا جا رہا ہے یا جس پر کام ہو رہا ہے اسے آبجیکٹ کہتے ہیں.
any. اگر آپ سبجیکٹو پروناؤن کو دیکھیں تو پروناؤن دیٹ شو ایکشن ان اے سینٹینس، جو سینٹینس میں جملے میں کام کرنے والے ہیں انہیں آپ سبجیکٹو پروناؤن کہو گے، اور جو سینٹینس میں جن پر کام ہوا ہے یا جن کی طرف ڈائریکٹڈ ہے کوئی کام یا اسپیسیفائی ہے کوئی ایموشن یا کوئی ورک ان کی طرف ڈائریکٹڈ ہے، ان کے بارے میں ہے، سو وہ آبجیکٹو پروناؤن. اب سب سے پہلے سبجیکٹو پروناؤن کو دیکھتے ہیں. پروناؤن دیٹ شو ایکشن ان اے سینٹینس، ایسے پروناؤن، ایسے نام کی جگہ پر آنے والے ایسے الفاظ جو کہ کام پرفارم کرتے ہیں، کام کرتے ہیں. ایک سینٹینس میں ان کا کام سبجیکٹ کا ہوتا ہے، یعنی وہ کام کرنے والے ہوتے ہیں. He fought for his rights، وہ اپنے حق کے لیے لڑا. لڑنا کام ہے. کون لڑا؟ وہ، یعنی کس نے کام کیا؟ ہی نے. سو ہی از، ہی ہم جانتے ہیں کہ یہ پرسنل پروناؤن ہے، لیکن یہ پرسنل پروناؤن تو ہے کیونکہ تھرڈ پرسن ہے، لیکن چونکہ یہ کام کرنے والا بھی ہے تو اسے اس کی سب کیٹیگری سبجیکٹو پروناؤن کے اندر لکھا جائے گا. He fought، وہ لڑا فار his right. We visit نیشنل پارک فار ریسرچ، ہم نے نیشنل پارک میں ریسرچ کے لیے، ہم نیشنل پارک ریسرچ کے لیے گئے. جانا، وزٹ کرنا، یہ کام ہے. اور کون وزٹ کر رہا ہے؟ وی، ہم، یعنی ہم جو ہیں یہاں پر ایکشن پرفارم کر رہے ہیں. اور وی ہم جانتے ہیں کہ جو بھی ایکشن پرفارم کرتا ہے وہ سبجیکٹ کہلاتا ہے. اور سبجیکٹ، اور چونکہ وی ایک پروناؤن ہے، سو دس ون وڈ بی اے سبجیکٹو پروناؤن. She teaches in a brilliant way، اس کا پڑھانے کا انداز بہت اچھا ہے، وہ بہت اچھا پڑھاتی ہے. سو ٹیچ کرنا، پڑھانا کام ہے. اور کون پڑھاتی ہے؟ میں بھی دعا جو ہے وہ بہت اچھا پڑھاتی ہے. میں نے دعا نہیں، وہاں پہ اس کے لیے ایک لفظ شی کو یوز کیا کہ وہ بہت اچھا پڑھاتی ہے. سو دعا کی جگہ پر میں نے شی یوز کیا، یعنی دعا ایک پروناؤن ہو، یہ شی جو ہے وہ ایک پروناؤن ہے. اور ٹیچ پڑھانا، کون پڑھاتی ہے؟ وہ پڑھاتی ہے. یعنی یہ ایک سینٹینس میں پروناؤن تو ہے لیکن کام کرنے والی بھی ہے، سبجیکٹ بھی ہے. سو دس ون از اے سبجیکٹو پروناؤن. اب امید ہے کہ آپ کو سبجیکٹو پروناؤن کے بارے میں معلوم ہو گیا ہوگا. یہ آئی، میں نے گزارے، میں نے گزارا مائی فری ٹائم ود نیچر، قدرت کے ساتھ میں نے اپنا فارغ وقت گزارا. تو گزارنا کام ہے، میں نے گزارا. میرا کوئی نام ہوگا، سو میں نے اپنے نام کی جگہ ایک لفظ آئی یوز کیا ہے، تو یہ پروناؤن ہے. اور کام کرنے والا بھی ہے، یعنی اس سینٹینس میں جو کام کر رہا ہے یعنی گزار رہا ہے وہ آئی ہے. سو آئی سبجیکٹ بھی ہے، پروناؤن بھی ہے، تو مل کر یہ سبجیکٹو پروناؤن. اینڈ دا لاسٹ ون، یو، نو، تم جانتے ہو. جاننا کام ہے. کون جانتا ہے؟ یو، تم جانتے ہو. تمہارا نام میں بھی سائمہ ہے، تو تم جانتے ہو، تم جانتی ہو. تو سائمہ، تم جانتی ہو. تو سائمہ کی جگہ ایک لفظ یو یوز کیا گیا اور یہ کام بھی کر رہی ہے. سو اٹ ون یا سبجیکٹو پروناؤن. ہی تھرڈ پرسن ہے، وی فرسٹ پرسن بات کرنے والا، شی تھرڈ پرسن، آئی فرسٹ پرسن، اینڈ یو سیکنڈ پرسن. دیکھو پرسن بالکل کنفیوز نہیں کرتے. آئی مطلب فرسٹ پرسن ہوتا ہے بات جو کر رہا ہے، میں بات کرتا ہوں، یا ہم اسکول گئے، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے ایسا کیا، میں نے ویسا کیا. یہ ہے آپ کے بات کرنے والے. بات کرنے والوں کو فرسٹ پرسن کہتے ہیں. اور جس سے بات کی جا رہی ہے، اب جس سے بات کی جا رہی ہے نا، وہ مخاطب ہوتا ہے، وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوگا یا پھر آپ کی بات سن رہا ہوگا، یعنی آپ اسے یو سے مخاطب کرو گے. اور جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اس ایک لڑکے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے تو میں اسے ہی کہہ کے پکاروں گا. اور اگر ایک لڑکی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے تو اسے شی کہہ کے. اور اگر بہت سارے لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے تو اسے دے کہہ کے پکارا جائے گا. تو ہم نے دیکھا کہ سبجیکٹو پروناؤن جو ایکشن پرفارم کرتے ہیں. اب اس کی اگزامپل کے طور پر یہ جو ہم نے پروناؤن پڑھے تھے، پرسنل پروناؤن، یہ جو 7 پرسنل پروناؤن ہوتے ہیں، ان میں ان کی ایک سبجیکٹو فارم ہوتی ہے. آئی، وی، یو، ہی، شی، اٹ، دے. جیسے ہی فought فار ہز رائٹ، یہاں پر جو ورڈ ہی ہے، ہی، یہ ہے سبجیکٹ، پروناؤن بھی ہے اور ایز اے سبجیکٹ آ رہا ہے، اس وجہ سے آپ اسے سبجیکٹو پروناؤن کہتے ہو. اینڈ نیکسٹ ون از آبجیکٹو پروناؤن. ایسے نام a pronoun to which a specified action or emotion is directed. ایک ایسا پروناؤن جس کی طرف منسوب ہوتا ہے کوئی کام یا پھر کوئی ایموشن، جس کی طرف منسوب ہو، آپ اسے آبجیکٹو پروناؤن کہو گے. فار ایگزامپل، مائی فادر bought a new dress for me. میرے ابو نے میرے لیے ایک نیا ڈریس خریدا. دیکھو یہاں پہ خریدنا کام ہے، bought
خریدنا کام ہے، یہ ورب ہے، اور کس کے لیے کیا گیا ہے؟ می، میرے لیے. سو می یہاں پر آبجیکٹ کے طور پر آئے گا، کیونکہ یہاں پہ خریدنے والا میں نہیں ہوں، کیونکہ سبجیکٹ کے طور پہ میں نہیں آ رہا، بلکہ میرے لیے کچھ کیا گیا ہے. سو اٹ مینس کہ آئی ایم اے آبجیکٹ. دا آڈینس کلیپڈ، آڈینس نے تالیاں بجائی. کس نے تالیاں بجائی؟ کیا میں نے؟ اس نے تالیاں بجائی؟ نہیں، اس نے نہیں بجائی، آڈینس نے بجائی. یعنی کام کرنے والا یا کام کرنے والی آڈینس ہے، اور کس کے لیے کیا جا رہا ہے کام؟ اس کے لیے. سو اس کے جگہ آپ اسے ہی نہیں لکھو گے، ہی کی آبجیکٹو فارم ہم یہاں پہ لکھو گے. شی از بیکنگ برتھ ڈے کیک فار یو، وہ برتھ ڈے کیک بیک کر رہی ہے تمہارے لیے. اچھا، کیا برتھ ڈے کیک کون بیک کر رہا ہے؟ وہ، شی. شی یہاں پر ایز سبجیکٹو پروناؤن کے طور پر آئے گی، لیکن کس کے لیے بیک کیا جا رہا ہے؟ یو، تمہارے لیے بیک کیا جا رہا ہے. تو یو کی آبجیکٹو فارم، ہم جانتے ہیں کہ یو کی سبجیکٹو فارم بھی یو ہوتی ہے اور اس کی آبجیکٹو فارم بھی یو ہوتی ہے. ہی ارینجڈ دس پارٹی فار ہر ڈاٹر. ارینج کرنا، انتظام کرنا. کون کر رہا ہے؟ ہی، وہ انتظام کر رہا ہے. یعنی ہی یہاں پر ایک سبجیکٹ ہے، اور ہی یعنی اس کا نام ہے ذیشان، اس کا نام ہے. ذیشان ارینج کر رہا ہے، پارٹی ارینج کر رہا ہے اپنی بیٹی کے لیے. سو ذیشان کی جگہ پر ہم نے ایک لفظ ہی یوز کیا. ہی مینس کے پروناؤن ہے، کیونکہ نام کی جگہ پر آ رہا ہے، اور یہ اس سینٹینس میں کام کرنے والا ہے. تو سبجیکٹو یعنی سبجیکٹ بھی ہے اور پروناؤن بھی ہے. اٹ مینس ہی از اے سبجیکٹو پروناؤن. اس نے ارینج کیا. کیا ارینج کیا؟ پکنک پارٹی. اور کس کے لیے ارینج کی گئی ہے؟ اس کی بیٹی کے لیے. یعنی ہر یہاں پر، یعنی یہاں پر کیا استعمال ہوگا؟ ہر جو ہے وہ ایز این آبجیکٹ یوز ہو رہا ہے. اب ہر اس کی بیٹی کا کوئی نہ کوئی نام تو ہے. یعنی اس کی بیٹی کا نام اگر صدف ہے، تو صدف کا لفظ تو یہاں پہ یوز نہیں کیا گیا. صدف کی جگہ پر ایک اور لفظ یعنی اس کے شی ہم یوز کرتے ہیں، لیکن یہاں پر اس کے آبجیکٹو فارم یوز کریں گے ہر. اینڈ فائنلی مائی مدر کوکڈ فوڈ فار آل آف اس. ہم سب کے لیے کھانا پکایا. ہم سب کے لیے. پکانے والی مائی مدر، پکانا کام، اور کس کے لیے پکایا گیا؟ ہمارے لیے. تو ہم یہاں پر آبجیکٹ ہوئے، اور اگر ہم یہاں پر آبجیکٹ ہیں، سو اٹ مینس دیٹ کہ آبجیکٹ مینس کہ ہم یہاں پر آبجیکٹ کے طور پر آ رہے ہیں. تو ہم یعنی وی کی یہاں پر آبجیکٹو فارم اس یوز ہوگی. امید ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں سمجھ آئی ہوگی. نیکسٹ سلائیڈ میں آپ دیکھو گے کہ یہی یعنی آئی کے آبجیکٹو فارم می ہوتی ہے. مائی فادر باٹ اے نیو ڈریس فار می. میرے لیے خریدا. کوئی کام میرے لیے ہوا ہے، میں نے نہیں کیا، بلکہ میرے لیے ہوا ہے. سو جب میرے لیے کچھ ہوگا، اس کے لیے کچھ ہوگا، تو ان کی یا میری، تمہاری آبجیکٹو فارم آئے گی. سو یہاں پر بھی اس کی آبجیکٹو فارم یوز ہوگی. سو آج ہم نے پروناؤنس کو پڑھا. یہ پڑھا کہ پروناؤن کیوں استعمال ہوتے ہیں. پروناؤن اگر نہیں ہو تو ہماری لائف کتنی بورنگ ہو جائے گی، یا انگلش پڑھنا کتنا مشکل ہو جائے گا. آپ بار بار نام ہی نام ریپیٹ کرتے جاؤ گے. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پروناؤن کی جو فارمل سی ڈیفینیشن جو بچپن سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں اس کو بھی ریپیٹ کیا. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو آئی وی دے یو ہی شی جو ہمارے سیدھے سے ذہن میں آتے ہیں، جب بھی پروناؤن ذہن میں آتا ہے تو وہ صرف وہی پروناؤن نہیں ہے، بلکہ ہر وہ لفظ پروناؤن ہے جو نام کی جگہ پر استعمال ہوگا. اور اس کے علاوہ جو ہم نے مزید اس میں ڈسکس کی، وہ یہ بھی دیکھا کہ پروناؤنس کی ٹائپس کتنی ہوتی ہیں، اور ان میں پہلی ٹائپ یعنی پرسنل پروناؤن کو ڈیٹیل سے پڑھا، اور دیکھا کہ جو دوسری ٹائپ ہے یعنی سبجیکٹو پروناؤن اور آبجیکٹو پروناؤن، ایکچولی یہ کیٹیگری ہے پرسنل پروناؤن کی آگے. اور ہم نے پھر سبجیکٹو پروناؤن اینڈ آبجیکٹو پروناؤن کو مزید ڈیٹیل میں آگے پڑھا، بھی ایگزامپلس کے ساتھ پڑھا. اسی طرح چونکہ اب ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے، تو باقی جو کی رہنے والی جو ٹائپس ہیں وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے. اسی سیریز کی نیکسٹ ویڈیو لیکچر نمبر 4 میں ہم باقی چیزیں کور کریں گے. اور اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو، یا کوئی بھی ٹائپ جو ہے آپ کو سمجھ نہ آئی ہو، تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. میں آپ کو ضرور کوشش کروں گا جواب دینے کی، بلکہ ضرور جواب دوں گا آپ کو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اگلے لیکچر میں. اللہ حافظ.